اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد شفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم رضوی صاحب۔ ماشاءاللہ یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی اللہ پاک نے ان کو ایسی خوبصورت اور میٹھی زبان دے رکھی ہے، میٹھی زبان سے نواز رکھا ہے کہ ان کی باتیں بالکل دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ تو آج یہ ہمیں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، درود پاک کو پڑھنے کے طریقے کار ہمیں بتائیں گے۔ محترم اب آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید۔ محترم سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ درود شریف کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں جناب محترم چودھری محمد اشفاق صاحب آپ کا اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس عظیم ایک مقصد کے لیے یہاں پر بلایا کہ لوگوں تک درود شریف کی فضیلت جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ تو درود شریف جو ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، اس پر ایک نہیں دو نہیں درجنوں کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں، درجنوں کتابیں لکھی ہیں درود شریف کی فضیلت پر۔ اور درود شریف یہ واحد وظیفہ ہے، درود شریف واحد وظیفہ ہے۔ جتنے بھی وظائف آپ، قرآنی وظائف بھی بہت بڑے ہیں، بہت قرآن کے وظائف تو ظاہر ہے سب سے اعلیٰ وظائف ہے، لیکن قرآنی وظائف بھی اپنی جگہ، احادیث میں بھی بہت سے وظائف ہیں، لیکن یہ واحد وظیفہ ہے، یہ واحد عمل ہے۔ جب بندہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو 3 فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی استغفار پڑھ رہا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کو صرف ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ورد کر رہا ہے، وظیفہ، تو اس کو صرف ثواب مل رہا ہے۔ لیکن درود پڑھنے والے کو 3 فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی کہ 3 فائدے ہیں درود شریف پڑھنے والے کو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے نزدیک ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اگر ہم آج کر لیں تو ہمیں موت سے لے کر حشر تک اس وظیفے کے صدقے اللہ رحم ہی رحم کرتا رہے۔ تو درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، اس پر حدیث مبارکہ ہیں کہ کم از کم علماء فرماتے ہیں کم از کم دن میں 313 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جو بندہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھ لے، وہ یہ سمجھے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ یہ 313 تو بہت کم ہے، کم از کم ہمیں 1000 بار تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ میں صبح و شام، دن رات، جب بھی مجھے جو ہے وہ وقت ملتا ہے تو میرا وظیفہ درود شریف ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو عزت دی ہوئی ہے یہ درود شریف کے وظیفے کی وجہ سے دی ہوئی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں عزت ملے، جو بندہ چاہتا ہے مجھے رزق ملے، جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد ہو میری، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے بیماریاں پریشانیاں نہ لگیں، تو وہ درود شریف پڑھ لے، وہ درود شریف پڑھ لے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا پیکج دیا ہوا ہے جس میں ساری چیزیں آ جاتی۔ درود پاک ثواب کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا علاج بھی ہے، بیماریوں کا علاج، رزق میں برکت کا باعث ہے، اور گھر میں امن سکون کا باعث ہے درود شریف۔ اور پھر مدینہ پاک کی حاضری بھی ہو جاتی ہے جو درود شریف پڑھے۔ محترم جس طرح آپ جیسی شخصیات کی زبان سے سنا ہے کہ حضور پاک درود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس بارے سے تھوڑا بتائیں۔ جی یہ حدیث مبارکہ ہے جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے مجھ پر درود پڑھے، اب اس محبت سے مراد توجہ ہے،
جی اس محبت سے مراد توجہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ. ویسے تو درود شریف محبت سے ہی سارے پڑھتے ہیں، لیکن جو محبت سے درود شریف پڑھے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں. اور علماء نے یہ بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا ہے ایک روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے نا سلام ضروری ہے درود شریف میں. بعض لوگ نا جو ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں سلام کا اضافہ نہیں کرتے. تو سلام کا اضافہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو جب درود پڑھیں گے نا تو ثواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو سلام کا جواب ملے گا. تو ہمیں وہ درود پاک ہمارا سنیں گے اور سلام کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے. جی مطلب درود شریف بغیر وضو کے اور باقی جو عام حالات میں جب ہم بیٹھے گپ شپ لگا لیتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، یا درود شریف کا ورد کرنے کے لیے کون کون سی جو ایسی شرائط ہیں جن کا ہم پر مختاری ہونا ضروری ہے؟ جی دو چیزیں جی. ایک تو یہ ہے کہ درود شریف کے لیے باوضو ہو کر درود شریف پڑھنا، اور ایک ہے کہ وضو نہیں ہے لیکن پھر بھی بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے. یہ دونوں ٹاپک ہیں. جی اب اس میں فرض واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ بندہ باوضو ہو کر ہی درود شریف پڑھے. اگر باوضو ہو کر پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، باوضو ہو کر پڑھے گا تو اس کی توجہ زیادہ ہوگی، باوضو ہو کر پڑھے گا تو اس کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، چاہت میں اضافہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ویسے ہی باوضو رہنے کے بڑے فائدے ہیں. بڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو. یہ سوال تھا، میرے رزق میں اضافہ ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو. یہ کتنا بڑا نسخہ تھا، سوال کتنا بڑا تھا اور اس کا نسخہ کتنا. اب وضو کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ باوضو ہو کر درود شریف پڑھے. لیکن اگر کسی کا وضو نہیں پھر بھی وہ درود شریف پڑھے تو اس کو درود شریف کا ثواب ملے گا، اور اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اب باوضو نہیں ہے تو نہ پڑھے. ایسی بات میں اپنا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. الحمدللہ یہ کئی سالوں سے، الحمدللہ 10 سال سے میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف باوضو پڑھتا ہوں. میں یعنی کہ دن میں اگر 14 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے یا 12 گھنٹوں کا تو الحمدللہ 11 گھنٹے میں باوضو رہتا ہوں الحمدللہ. تو درود شریف یعنی باوضو پڑھنے کا زیادہ اور سکون ملتا ہے بندے کو. جی مطلب کیا رمضان اور محرم میں درود شریف کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے دیگر باتوں کی طرح؟ جی اسی طرح ہے. حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے نا کہ 70 گنا اس کے اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اب لوگ اکثر رمضان شریف میں نا زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ تو ویسے بھی دینی ہے لیکن رمضان شریف میں دیں گے تو 70 گنا بڑھا کے ثواب اسے دیا جائے گا. اچھا رمضان میں زکوٰۃ دینے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے؟ اصل علماء نے یہ بات بتائی ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے زکوٰۃ تو دینی ہے، کوشش کرو رمضان شریف میں دو کہ تمہیں جو ہے وہ 70 گنا. اب 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دی عام مہینوں میں تو لاکھ کا ثواب ملا، تو جس نے رمضان شریف میں دیا اسے 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا ثواب ملا. تو اسی طرح کوئی عمل بھی بندہ کرے، سبحان اللہ کہے 70 گنا ثواب، درود شریف پڑھے 70 گنا ثواب، کسی کو کھانا کھلائے 70 گنا ثواب. تو ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں اللہ نے کرم کیا اس امت پر کہ اتنا بڑا انعام رمضان شریف کی صورت میں دیا. تو ہمیں درود شریف کے ساتھ دیگر وظائف بھی کثرت کے ساتھ رمضان شریف میں کرنے چاہیے. اور بالخصوص میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. بعض لوگ رمضان شریف کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف لطیفے بنائے ہوتے ہیں نا، تو یہ ممانعت ہے اس چیز کی. رمضان شریف اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے. یہ کافروں کی طرف سے یہ باتیں شامل کی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مرزیوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نا رمضان شریف کی وہ عزت نکل جائے. تو لہذا نہیں، دین اسلام پر مذاق کرنے کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہے. تو ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے رمضان شریف کے لیے. حضرت ہمارے ساتھ جو تھے صاحب ندیم احمد رضوی صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بڑا علم سے نواز رکھا ہے، اور انہوں نے درود پاک کی اہمیت، فضیلت
اور درود پاک پڑھنے کے طریقہ کار ہمیں بتائے. تو ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا وقت لیا. اسی کے ساتھ آپ جاتے ہیں.